الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم ارتحلت الدنيا مدبرا ارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسمیں کھا کے انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس کے باوجود تو میری نافرمانی کرتا ہے۔ گھوڑے کو تو 2 وقت کا چارہ دیتا ہے اور وہ تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کی مختلف وفاداریوں کو اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے فرمایا کہ اس انداز میں تیری اوپر جان نچھاور کرتا ہے، اس انداز میں جان نچھاور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی بیماری کا تذکرہ کیا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا اور ناقدرہ ہے۔ اور اس کے بعد اس مرض کی وجہ بیان فرمائی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ ناشکرہ بننے میں جو سب سے بڑی چیز ذریعہ بنی ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کو دل میں بسا لینا ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئہ، ہر گناہ کا سرچشمہ اور بنیاد دنیا کی محبت۔ اور تیسرے نمبر پہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير، اس کا علاج ارشاد فرمایا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے کہ فکر آخرت کو سامنے رکھنا کہ میں نے عن قریب قبر میں جانا ہے اور قبر سے اٹھایا جانا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، وحصل ما في الصدور، جو کچھ بھی سینوں میں ہے سب کچھ باہر نکالا جائے گا، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، وہ جو ذات ساری چیزوں کی خبر رکھنے والی ہے، ہر شے کے متعلق انسان کو بتلائے گی۔ اس موضوع کو ہم پچھلے 2 ہفتوں سے عرض کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، گناہوں سے باز آنا، توبہ کرنا، اس کے اوپر کچھ گزارشات کی تھی، کچھ مزید آج عرض کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، لو لم تذنبوا فلجاء بقوم یذنبون فیستغفرون، تو اللہ جل جلالہ ایک اور قوم کو پیدا کریں گے جو گناہ کرے اور رب سے معافی مانگے، رب اس کو معاف کرتا چلا جائے۔ تو رب توبہ کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا اس کو پسند کیا ہے کہ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ شیطان جیسے ملعون کے متعلق کہ رب اس کی بھی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار، اور فرعون، نمرود، قارون جیسے جنہوں نے ظلم کی انتہائیں کی، ان کی توبہ کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار شیطان۔ لیکن تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ رب کے مقابلے میں آنا، میں کچھ ہوں، میری کچھ حیثیت ہے، میری کچھ اوقات ہے، یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں
کہ جو لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے ہیں اس کے پیچھے آپ وجہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھا، میں فلاں ہوں، میری یہ حیثیت ہے، میری یہ اوقات ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس چیز نے انسان کو تباہ کیا۔ میرے پاس فلاں عہدہ ہے، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس فلاں گھر ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، میرے پاس علم ہے۔ کچھ لوگ علم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو علم کا فائدہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ چیز تباہ کر رہی ہے۔ بعض دفعہ عقل انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جس چیز کو بھی صحیح استعمال نہ کیا جائے وہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو جا کے کہا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، تو توبہ کر لے، رب تجھے بھی معاف کر دے گا، اور کیا کر، اسجد لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے۔ تو آگے سے کہنے لگا انا لم اسجد لہ حیا، وہ زندہ تھے، میں نے تب قبر نہیں کی، تب ان کو سجدہ نہیں کیا۔ اسجد لہ میتا، کیا ان کو ان کی ڈیڈ باڈی پہ اور ان کی قبر پہ جا کر اور ان کے مزار پہ جا کر میں سجدہ کروں؟ کہا نا کہ تیری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، پر اس کی شرط یہ ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک، قبر اطہر پہ جا کے ان کو سجدہ کر دے۔ تو کہنے لگا میں نے ان کو لم اسجد لہ حیا، جب زندہ تھے تب سجدہ نہیں کیا۔ اسجد لہ میتا، کیا میں ان کو مردہ حالت کے اندر قبر میں جا چکے ہیں اس حالت میں میں ان کو سجدہ کروں؟ وہی تکبر، جنہیں پنجابی کہتے ہیں کرلے اور آکڑ، وہ اکڑ نے ان کو تباہ و برباد، جو بھی آج تک تباہ ہوئے ہیں اسی اکڑ نے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ایسے ہی جو احساس اور ندامت لے آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ باہر گشت پہ نکلے تو ایک آدمی بہت زیادہ شراب پیتا تھا، تو کہا پکڑا گیا تو بہت زیادہ مار پڑنی ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل اور دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اے اللہ آج بچا دے، آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر قریب پہنچ چکے تھے کہ کیا تیرے ہاتھ میں؟ اب عمر سے کیسے چھپائے اور کیسے بچ سکے؟ کہنے لگا جی سرکہ ہے۔ ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور کہنے لگا سرکہ ہے۔ حضرت فرمایا چیک کراؤ۔ جب شراب کی بوتل کو کھولا گیا تو بیچ میں سے سرکہ نکل آیا۔ اندر کی ندامت یہ جیسے شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر گئی۔ اللہ کی قسم آج جو ہمارے حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر خیروں کی طرف، برکتوں کی طرف اور عزتوں اور سہولتوں کی طرف لے کے چلے جائیں۔ آج ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے فلاں آدمی بڑا خوش قسمت ہے، فلاں آدمی کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، بڑا مال و مال ہے، بڑی نسبتیں ہیں اس کے پاس، لیکن جب آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو کیا غریب، کیا امیر، کیا جھگی میں رہنے والا، کیا محل میں رہنے والا، کیا ریڑھی چلانے والا، کیا فیکٹری چلانے والا، ہر بندہ ہی آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے تعلق اور ربط نہیں جوڑ رکھا، دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے اور آخرت کی محبت دلوں میں پیدا نہیں ہوئی، اس لیے رب کے سامنے گڑ گڑانے کی کیفیت بار بار 24 گھنٹے یہ ہماری چلنی چاہیے۔ اور یہ ایسے تذکرے ہیں کہ اس کو بار بار اتنا کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑانے والے بن سکیں۔ خالی ایک ہے کہ ایک دفعہ تذکرہ ہو گیا، کیا میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع ہو چکا ہوں؟ میرے آپ کے محبوب علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ میرا ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے ساعتاً یحاسب فیہا نفسا، وہ تھوڑا سا اپنا محاسبہ کیا کرے، روزانہ اپنا حساب لگایا کرے کہ آج میں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا۔ ساعتاً یناجی فیہا ربا، ایک گھڑی نکال کے رب سے مناجات کرنی چاہیے، آہو بکا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، لیکن یہ عام طور پہ توفیق مل نہیں پا رہی۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کی توفیق دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو رونے دھونے کی توفیق مل گئی، حدیث پاک میں آتا ہے فتح لہ ابواب الرحمہ، سمجھ لیں کہ رب کی رحمتوں کے ساری در اس کے لیے کھول دیے گئے۔ اور جس کو رونے دھونے کی توفیق نہیں ملی، جس کو رونے دھونے کی توفیق نہیں ملی، تو فرمایا سمجھ لو کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پتہ کیسے لگے گا کہ اس کا رونا دھونا قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا، اس کی توبہ قبول ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ نشانی بتلائی، فرمایا جس کی زبان پہ نرمی آ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل میں نرمی آ جائے، یہ 2-3 موٹی موٹی علامات ہیں کہ یہ رب کا اعلیٰ بندہ بن چکا ہے۔ جس بندے کی زبان سے سختی ختم ہو جائے، نرمی آ جائے، آنکھوں میں رب کے سامنے آنسو بہانے والا بن جائے، اور دل اس کا اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین سے متاثر ہونا شروع ہو جائے، تو یہ سمجھ لے کسی جنازے کو دیکھ کے اس کو رونا آئے کہ یہ چلا گیا ہے، یہ تیاری کے ساتھ گیا ہے یا بغیر تیاری کے گیا ہے، یہ جا چکا ہے، میری باری پتہ نہیں کب آ جائے، میری تیاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کچھ پتہ نہیں۔ زبان پہ نرمی کا آ جانا ایک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں میں بڑی توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میں استغفار بھی کرتا ہوں، اور باہر جا کے اس کی زبان سخت چلتی ہے، تو عمر فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ لے کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ توبہ کی قبولیت کی نشانی کیا فرمائی کہ زبان پہ کیا آ جائے جی؟ نرمی آ جائے، اور دل کے اندر بھی نرمی، زبان کے اندر بھی نرمی، 2 نرمیاں پیدا ہو جائیں، دل میں ترس کی کیفیت، رحم کی کیفیت، ہر ایک پہ رحم کھانے والا بن جائے، اپنے ذاتی تقاضوں کو، اپنے معاملات کو اگنور کرنے والا بن جائے، دوسروں کو ترجیح دینے والا بن جائے، یہ کام جس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیے توبہ، ندامت، استغفار، یہ بیٹھے بیٹھے میں نے دل میں کہہ دیا کروڑوں گناہ کیے، میں نے اربوں گناہ کیے، بیٹھے بیٹھے کہہ دیا اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ کی قسم ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں خیال پیدا ہو گیا، ندامت آ گئی اور پکا عزم کر لیا اور یہ کہہ دیا اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، رب کعبہ کی قسم رب معاف نہیں خالی کرے گا، اتنی نیکیاں بھی دے دے گا، جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں بھی دے دے گا۔ اس لیے جتنا بڑا گناہ گار اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا، اگر شرط یہ ہے کہ دل سے۔ لیکن یہ پتہ کیسے لگے گا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو میں اس کی زبان پہ نرمی آ جائے، اس کے دل میں نرمی آ جائے، ہر ایک کے لیے ترس، ہر ایک کے لیے رحم، ہر ایک کے لیے محبت، ہر ایک کے لیے اپنائیت، یہ نہ دیکھے غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کی حیثیت ہے نہیں ہے، ہر ایک پہ ترس کھانے والا بن جائے اور زبان پہ اس کی نرمی آ جائے، تو سمجھ لیں کہ رب نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جہمہ قبیلہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، وہاں کی ایک خاتون سے گناہ سرزد ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پتھر مار مار کے ختم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہوگی، تو نے ویسے ہی کسی کے ساتھ تھوڑا پیار کیا ہوگا، کوئی 100 باتیں دائیں بائیں کی، جیسے یہ ہوا ہوگا، یہ مختلف، پھر آپ اپنا منہ موڑ لیتے کہ یہ چلی جائے اٹھ کے، پھر دوبارہ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے واقعتاً یہ غلطی ہو گئی ہے، پھر آپ نے دائیں بائیں اس کو کرنے کی کوشش کی، نہ مانی، پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نے اپنا رخ ادھر موڑ لیا، پھر وہ ادھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے پاک کریں۔ اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دعا کر دیں، نہیں، جب یہاں گواہ ثابت ہو جائیں کہ اس مرد نے یا اس عورت نے یہ غلطی کی ہے، یا آ کے اقرار کر لیا جائے، تو دونوں صورتوں میں پھر شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیے، یا سنسار جسے کہتے ہیں، اور کوارا ہو تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور یہ اس کی اور اس پہ رحم نہ کیا جائے۔ یہ رحم یہی ہے کہ اس معاشرے کو یوں پاک کیا جائے۔ تو جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو کسی کے کپڑے کے اوپر اس کی چھینٹ پڑی، چھینٹ جیسے کپڑے کے اوپر خون نکلا تو چھینٹ پڑی، تو جیسے طبیعت میں بوجھ آتا ہے نا، تو یوں بوجھ سا آیا کہ اس
گناہگار کی یہ کیفیت سی محسوس ہوئی اور زبان پہ اس طرح کے کچھ الفاظ بھی آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، یہ صاف دل کی خاتون تھی جس نے اس کے گناہ کو رب کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آ کے خود اپنے آپ کو خالی آنسو بہا کے پاک نہیں کروا رہی، پتھر مروا کے پاک کروا رہی ہے۔ لقد تابت توبۃ، میں نے اپنے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کبھی ہم نے بھی پتھر کھانے کا سوچا ہے؟ میں نے اپنے کون کون سے گناہ، اللہ ہم سب پہ ستاری والا معاملہ رکھے، عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ لیکن وہ اللہ کی قسم کیا لوگ تھے، ہماری زبانوں پہ الفاظ ہی نہیں آ سکتے، ان کی شان کتنی اعلیٰ تھی اور کتنے عظیم لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ، دھیان سے سنو یہ بات، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ بڑی سی بڑی بھی کوئی غلطی کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے تو تمہیں اب گنجائش نہیں ہے کہ تم اس کے متعلق کچھ زبان پہ الفاظ لاؤ یا اپنے وہم و گمان میں کچھ چیز ایسی لاؤ۔ آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو فعلت مثل ذلك 70 مرہ، اگر یہ غلطی 70 مرتبہ بھی اس سے ہوئی ہوتی تو لتاب اللہ علیہا، اللہ اس کی 70 مرتبہ کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے 70 قبیلوں کے اوپر، اور بعض بات بتا کہ پورے اہل مدینہ کے اوپر تقسیم کیا جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور ایک ہم ہیں، اللہ ہماری حالوں پہ رحم فرما دے کہ دوسروں کے بارے میں اسکیچ بنانا، دوسروں کو برا جاننا، دوسروں کی حقارت جی میں لانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عیر مومنا بفاحشہ، کسی آدمی نے کسی ایمان والے کو آر دلائی یا اس کی حقارت دل میں لائی کہ یہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں فحش ہے، فلاں حرام کام ہے، تو دل میں حقارت لے کے آیا، دل میں اس کے متعلق بوجھ لے کر آیا۔ من عیر مومنا بفاحشہ، کسی بھی ایمان والے کی حقارت دل میں لایا یا اس کو عار دلایا، رسوا کیا، ذلیل کیا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، آپ فلاں بندے کو جانتے ہیں، تعارف ہے، تو آگے ہم آہو جاننا اور فلانا انجدہ گیا، انجدہ گیا، انجدہ گیا، جیسے اکثر ماشاءاللہ بجائے اس میں سے خوبی نکالنے کے، بھائی جان آپ کو فلانے کا تو پتہ ہے منو فلانا انجے 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 نا میرے عزیزو۔ اگلا سبق سن لیجئے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی، ساروں کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی۔ فما من عیر، خاص طور پہ اس گناہ سے توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آگے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عیر مومنا بفاحشہ، کسی ایمان والے کو رسوا کیا، ذلیل کیا، اس کی کمی دل میں لائے یا اس کو سب کے سامنے رسوا کیا، اس کو 4 باتیں سنائیں جو کہ ہم نے معیار بنا رکھا ہے کہ نہیں انل منکر بھی بہت ضروری ہے، اور نہیں منکر کو ہم نے پتہ نہیں کون سی کتاب سے یا کون سے بے وقوف استاد سے ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ نہیں انل منکر دوسروں کو ذلیل کرنے کا نام ہے۔ ایک واقعہ بتائیں کہ امام الانبیاء نے کسی کو گالیاں دی ہوں، ذلیل کیا ہو، رسوا کیا ہو؟ کیا حضور سے بڑھ کے ہم نہیں انل منکر کرنے والے بن گئے ہیں؟ ہاں، شریعت کی جو حدود تھی اس کے اوپر نافذ کیا، بڑے سے بڑا گناہگار آ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ لیجئے، میں نے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا اصلاح کرنی ہے، قوت فیصلہ پوری امت میں سب سے زیادہ اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا الفاظ ہیں، اکثر جمعوں میں ہم سنتے رہتے ہیں، اقضاہم علی، سب سے زیادہ قوت فیصلہ اور ڈائریکشن دینا، اس کا حل نکالنا، وہ اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی۔ ان کی عدالت میں انہی کا کیس آ رہا ہے، اور بندہ بھی کون سا ہے جس کے بارے میں حضور خود فرما چکے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب، کیا خیال ہے وہ نصیب والا ہو سکتا ہے؟ وہ خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ وہ توبہ قبول کروا کے جا سکتا ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرما دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب، یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا قاتلک، اے علی جو آپ کو قتل کرے گا میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب ہوگا۔ اسی کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے
اور سر کے حضرت علی کے سر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں شیر خدا کے رضی اللہ تعالیٰ، اور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ گالیاں دے رہا ہے، سر کے 2 ٹکڑے کرنے کے باوجود باغا پکڑا گیا، ادھر سے اس کو لایا جا رہا ہے، ادھر سے مشروب پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے۔ کس کو؟ جس نے سر کے 2 ٹکڑے کیے، اور کرنے کے بعد ہوتا نا شرمندگی کو احساس، جیسے بندے سے مسٹیک ہو جاتی ہیں، اس کی بجائے الٹا گالیاں بھی دے رہا ہے۔ اور تیسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام متعین بھی فرما چکے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب یہ ہے، اور اپنے بچوں کو بلا کے فرمایا بیٹو اطیبوا طعامہ وألینوا فراشا، اس کو کھانا اچھے سے اچھا دینا اور بسترا بھی اچھے سے اچھا دینا، چونکہ قیدی بن چکا تھا کہ ہمارے آقا نے فرمایا مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رب اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے ان کو جرم سے چھڑا دے گا، توبہ والا بنا دے گا۔ حالانکہ اس نے توبہ والا نہیں بننا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے ہم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کافروں کے ساتھ اور قاتلوں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے جو آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپس میں ہمسائے ہیں۔ بولیے وہ آپس میں کیا ہے؟ کون؟ جو بولیے جو صرف 2 منٹ کے لیے بھی آپس میں اکٹھے، چند لمحوں کے لیے آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، سورہ نساء میں اللہ 5ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جو چند لمحے کے لیے آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا، آپ کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ گیا، اکٹھے کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کہیں پر بھی، تو آپ نے فرمایا جو اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچائے گا اس نے ہمسائے کو اذیت نہیں پہنچائی، اس نے امام الانبیاء کو اذیت پہنچائی، اس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ تو کیا فرمایا؟ من عیر مومنا بفاحشہ، جس نے کسی ایماندار کو رسوا کیا، عار دلائی، 4 کھری سنا دی، اور فہو کفاعلہ، سب سے پہلی بات تو یہ سنیں میں نے کوئی غلطی کی XYZ، کوئی بھی گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہو گیا، آپ مجھے رسوا کرتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گناہ گار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا میں آپ کو برا بھلا کہتا ہوں، تو جو آپ گناہ کما رہے ہیں میں آپ کو رسوا کر رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، برا بھلا کہہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا فہو کفاعلھا، عمران کو بھی وہی گناہ ملے گا جو آپ کو کرنے پہ مل رہا ہے، مجھے صرف آپ کو ذلیل کرنے کی وجہ سے مل رہا۔ آپ نے چوری کی، میں آپ کو ذلیل کر رہا ہوں، آپ کو چوری کا گناہ، آپ نے تو کچھ کیا، میں نے کیا بھی کچھ نہیں، صرف چند باتیں کی، تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فہو کفاعلھا، تو جو چور کو چوری کرنے پہ گناہ اور نحوست ملی، مجھے بھی اسی کی نحوست اور وہی گناہ اس لیول پہ ملے گا۔ میرے کسی ہمسائے نے غلط کام کیا، جوا کھیلا، شراب پی، حرام، کوئی بھی ایسی غلطی ہوگی، میرے دل میں ان کی کمی دل میں آ گئی اور اس کو میں نے رسوا کیا، تو اس نے تو وہ گناہ کر کے وہ لذت لے کے گناہ کمایا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مفتے میں وہ والا سارا عذاب اپنے پیٹے بھی ڈال لیا۔ اور اگلی بات اس سے بھی خطرناک فرمائی، مکان حقاً علی اللہ، اللہ کے یہ ذمے واجب ہے، کیا مطلب کہ ضروری ہے، پکی ٹھکی بات ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، قانون ہے کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہونا الا یہ کہ سچے دل سے توبہ کر لی جائے۔ کیا قاعدہ کلیہ ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُوقِعَهُ فِيهَا، کہ اللہ اس گناہ میں عمران کو ضرور مبتلا کریں گے۔ میں آپ کی کمی دل میں لا رہا ہوں، ایک تو مجھے آپ کے برابر گناہ کرنے کا گناہ ملے گا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ مجھے اس گناہ میں بھی مبتلا کر دیں گے، اور تیسری بات وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرْتَكِبَهَا وَيَفْتَضِحَ بِهَا، اور حتیٰ کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ اس بندے کو ذلیل نہ کر دے۔ تو 3 بڑے بڑے نقصان
دوسروں کو آڑ دلانے میں، رسوا کرنے میں، گالیاں دینے میں پہلا نقصان کیا ہوگا کہ اس کے برابر کیا ملے گا جی؟ سارے بولیے، اس کے برابر کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا کہ ولم یخرج من الدنیا، یہ دنیا سے نہیں جائے گا، حتی یوقع فیہا، یہاں تک کہ اس گناہ کے اندر اس کو بھی مبتلا نہ کر دیا جائے۔ اس کے برابر گناہ بھی مل گیا، پھر یہ وہ گناہ بھی کرے گا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ اس گناہ کے ذریعے سے اس کو رسوا اور ذلیل بھی کریں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم در در پہ ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور گناہوں سے نکلا ہی نہیں جا رہا، توبہ کی نہیں جا رہی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ادھر سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور باہر نکلتے او فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا، یہ تمہارے تسبیح شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتا، اس کو کلوز کر دو۔ آپ سے آ کے کوئی پوچھتے ہیں میں فلاں سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ کہ نہیں بھئی میں نے معاملہ کیا تھا، کام ٹھیک نہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، اسی پوریاں سلواتیں ہی شروع کر دیں، نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اس بیماری میں ہم اور آپ بھی مبتلا ہو جائیں گے، اور ہوئے ہم سارے۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو اس بیماری سے نکال دے۔ یہ بہت خطرناک، کینسر سے بھی کروڑوں گنا بڑا گناہ ہے، اس کے برابر گناہ بھی مل رہا ہے، فہوا کفاعلھا، اس کے برابر گناہ بھی مل رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وکان حقا علی اللہ ان یوقعہ فیہا ولم یخرج من الدنیا حتی یرتکبہا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ویفتضح بہا، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ کے ذریعے سے اس کو اللہ ذلیل نہ کروا دے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب پڑھ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی صحابی کا نام آئے تو تھوڑا سا ہمیں ماحول بنانا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ اور امام الانبیاء کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ فضا بعض دفعہ نا ذہن سے نکل جاتا ہے، تو تھوڑا سا ہلکی آواز میں پڑھنے سے سب کو یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو زازان نامی ایک بہت مشہور مغنی، گانا گانے والے گزرے ہیں، بڑے مشہور تھے، بڑی آواز میں رب نے کشش رکھی ہوئی تھی، تو گزر کے جا رہے تھے، تو حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ اپنی آواز میں گانا گنگنا رہے تھے، تو قریب سے گزرے، فرمایا کہ کاش کہ یہ آواز تلاوت کے لیے استعمال ہوتی۔ یہ جملہ کیا ہے کہ اس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، وہ چلے گئے، تو اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ کہا صحابی رسول ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود جو صحابہ میں بڑے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، یہ فقہ حنفی تقریباً انہی سے ساری روایات مروی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ تو وہ گزر کے چلے گئے، اور جملہ کیا کہہ کے گئے کہ کاش یہ آواز کس کے لیے استعمال ہوتی؟ تلاوت کے لیے، اللہ کے لیے استعمال ہوتی، تلاوت کے لیے، قرآن کے لیے استعمال ہوتی۔ تو یہ کیا کہہ کے گئے؟ کہا جی یہ کیا کہ گئے کہ اللہ کی قسم اتنی بڑی ہستی نے اتنی محبت کے ساتھ ایک پیغام چھوٹا سا دے کے چلے گئے، آج کے بعد زازان کی زبان قرآن کے لیے استعمال ہوگی، اور اللہ نے پھر اس بندے کو ہزاروں کافروں کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن پڑھتے تھے اپنے اس انداز میں، ہزاروں کافروں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنے حضرت زازان، اور بخاری اور مسلم کے استادوں میں سے بنے۔ امام بخاری اور امام مسلم کو 20 روایات نقل کروانے کا، اور امام بخاری جیسی ہستی اور امام مسلم جیسی ہستی کے اساتذہ میں سے اور راویوں میں سے بنے، یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اس لیے بڑے ادب سے درخواست ہے کسی کی بھی حقارت اور کمی دل میں نہ لائی جائے، اس گناہ سے خاص طور پہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اللہ میری آپ کی پوری امت کو توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔